سب کو نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر، اور آج اس مقام پر ہائی اسکول حویلی نصیر خان، اس مقام پر آپ نے آقا علیہ السلام کے میلاد کی یہ محفل سجائی ہے اور بچوں کو بھی ساتھ شامل کیا ہے۔ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب بچوں کا سینہ مدینہ بنائے۔ میرے آقا نے اپنی امت کو ایک نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی نسلوں کو 3 محبتیں سکھاؤ۔ اپنی نسلوں کو 3 محبتیں سکھاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 محبتیں کیا ہیں؟ فرمایا 1 محبت قرآن کی سکھاؤ، 1 محبت قرآن کی سکھاؤ اپنی نسلوں کو، اور 1 محبت رسول کی سکھاؤ۔ 2 محبتیں ہو گئی، 1 قرآن کی محبت بولیے، دوسری رسول کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا تیسری آل رسول کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 محبتیں سکھاؤ تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ جو نسلیں ہوتی ہیں نا، نسلیں، یہ بات یاد رکھ لیں، وقت کے فتنوں سے اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور وقت کے دجل و فریب سے اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے، ان کے دامن کو پاک رکھنا ہے، تو انہیں حضور کے قصیدے پڑھ پڑھ کے سنایا کرو۔ وہ نسل اور وہ شخص، وہ مسلمان جس کے دل و دماغ پر حضور کا ذکر حاوی ہو جائے اور غالب ہو جائے، ایسی نسلوں کو، ایسے وجودوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھی نہیں ڈالتا، دوزخ میں بھی نہیں ڈالتا۔ اب چونکہ یہاں پر چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں تو میں تو خطاب کوئی اور ہی سوچ کر آیا تھا، تو چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں ایسی باتیں کروں کہ جو سب کی سمجھ میں بھی آئیں۔ اساتذہ بھی تشریف فرما ہے اور بچے بھی ہیں، تو سب کی سمجھ میں بھی آئے اور سب کو پھر یاد بھی رہے، سب کو پھر وہ باتیں یاد بھی رہیں۔ اب اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی ہے۔ اس میں پس منظر میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے، یہود و نصارہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو یہودی کہتے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے کہ عیسائی ہو جاؤ۔ وہ یہی کہتے، یہی بتاتے اور یہی سمجھتے کہ ایمان، کامیابی دنیا و آخرت کی، اور ہدایت صرف یا یہودی ہونے میں ہے یا عیسائی ہونے میں ہے۔
وہ یہ پراپوگنڈا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے اس تصور باطل کو اس آیت میں رد کر دیا اور فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ ہدایت اور کامیابی اور ایمان انہی لوگوں کا مقدر ہوگا کہ جو اس رسول کی غلامی کرتے ہیں کہ جو نبی ہے، اور نبی ایسا کہ امی ہے، نبی ایسا کہ امی ہے۔ یہ جو لفظ امی ہے عام طور پر اس کا ترجمہ ہم ان پڑھ کر دیتے ہیں۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ان پڑھ۔ امی کا اصل معنی ہوتا ہے جو کسی سے نہ پڑھے اسے امی کہتے ہیں، جو کسی سے نہ پڑھے وہ امی ہوتا ہے۔ اب یہ امی کا معنی ان پڑھ، اوروں کے لیے لفظ استعمال ہو امی تو جائز ہے ان پڑھ معنی، مگر جب حضور کے لیے استعمال ہوا اس سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، جو پڑھا خدا سے پڑھا۔ اب اس کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کر سکتے، اب اس کا ترجمہ ان پڑھ جو امی کا ترجمہ حضور کے لیے ان پڑھ کرے، اس سے بڑی ان پڑھوں والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے ساتھ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ حصہ میرا موضوع ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس پر میرے 2 خطابات آپ ہی کے علاقے میں ہو چکے ہیں۔ ایسی بات ہے آپ کے علاقے میں 2 جگہ پر، دوسرا میرا خیال ادھر وہ کیا دنوٹ کہتے ہیں ادھر ہوا تھا۔ اب میں اسی آیت کے حوالے سے اب تیسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جو فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس رسول کی غلامی کرو جو کہ نبی اور امی ہے، اور یہ رسول وہ ہے کہ جن کا ذکر اور جن کی باتیں اور جن کی نعتیں اور جن کے فضائل اور جن کے مناقب یہ یہودی اور یہ نصرانی ہر وقت اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں جس رسول کا وہ ذکر پاتے تھے اس رسول سے جڑو، یہ ہدایت ہے۔ اس رسول کے ہو جاؤ یہ ایمان ہے، اور اس رسول سے متمسک ہو جاؤ یہ ہے کامیابی، اور یہ ہے دنیا کی کامرانی۔ بس کامیابی، ہدایت اور ایمان اس نبی سے جڑنے میں ہے، اس نبی سے جڑنے میں ہے۔ اور یہ نبی کوئی وہ نہیں جس کو تم جانتے نہیں، یہ وہی ہے جس کی خاطر کل نبیوں کو بھیجا گیا، جس کی خاطر امتوں کو پیدا کیا گیا، جس کی خاطر عرش اور فرش پیدا کیے گئے، جس کی خاطر زمین و آسمان کو عدم سے وجود بخشا گیا، اور جس کی خاطر اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا اور سجایا۔ یہ وہ نبی ہے۔ ہر آسمانی صحیفے میں، ہر آسمانی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر آقا علیہ السلام کا ذکر موجود تھا۔ یہ یہود و نصارہ، احبار و رہبان حضور کا ذکر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ نبی بھی پڑھتے تھے، نبی پڑھتے تھے، اور نبی مچل جاتے تھے جب حضور کا ذکر پڑھتے، جب حضور کی باتیں سناتے، یہاں سے پڑھ پڑھ کے اپنی امتوں کو بتاتے، اپنے لوگوں کو بتاتے کہ نبی آخر الزمان پیدا ہوگا، اور ہم انہی کا ڈنکا بجانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، انہی کی خبریں دینے کے لیے، انہی کے مشن کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور وہ رسول آئے گا آخری زمانے میں۔ ہر نبی تڑپتا تھا، مچلتا تھا، دعا کرتا تھا کہ ہمیں حضور کا زمانہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہم حضور کے امتی ہو جائیں، کوئی کہتا حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کا دیدار ہو جائے۔ ہر نبی تڑپتا تھا، اور آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں پڑھ پڑھ کے کئی نبیوں نے مکہ کو پہچان لیا تھا کہ آنے والا ادھر پیدا ہوگا۔ وہ ساری دنیا سے سمٹ کر مکہ میں جمع ہو گئے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے
ہزاروں انبیاء رسول سمٹ کر پوری دنیا سے مکہ میں جمع ہو گئے، اور ایک روایت ہے کہ 700 انبیاء رسول کے مزارات حتیم میں ہیں، کعبہ میں جو حتیم کا مقام ہے جہاں پر دیوار نہیں، اس مقام پر 700 نبیوں کے انبیاء رسول کے مزارات ہیں۔ وہ ہزاروں رسول جو ادھر آئے بھیجے گئے اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے خطوں میں، اپنے اپنے مقامات کے لیے، مگر حضور کی محبت انہیں کھینچ کے یہاں پہ لے آئی۔ وہ روتے تھے، وہ تڑپتے تھے، کاش ہمیں حضور کا زمانہ مل جائے، حضور کا دیدار ہو جائے، اور اگر زندگی وفا نہ کرے تو یہیں پر ہماری قبریں بن جائے۔ جب وہ محبوب لجپال نبی تشریف لائے تو ان کے قدموں میں رہنے کی جگہ مل جائے۔ تو 700 نبیوں کے مقامات حتیم کعبہ میں، اور اسی طرح کتابوں میں آتا ہے، احادیث میں 70 انبیاء رسول کے مزارات مینا کے مقام پر ہیں، اور درجنوں نبیوں رسولوں کے مزارات وہ مزدلفہ کے راستے پر ہیں۔ کئیوں کے مزارات پھر مطاف میں ہیں، یعنی وہ نبی اور رسول تحقیق کر کے آئے، کتابیں پڑھ کے، آسمانی صحیفے پڑھ کے، کسی نے یہ جج کیا کہ حضور یہاں سے گزریں گے تو وہاں ان کا مزار بنا، کہ یہاں پر حضور یہاں پر پیدا ہوں گے تو وہاں پر ان کا مزار بنا۔ اس طرح یہ سب نبی سمٹ کر وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ اور ایک عجیب بات اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید وہ بات آپ نے پہلی بار سنی، شاید پہلی بار سنی، کہ جب آقا علیہ السلام کو معراج پر بلایا گیا، معراج پر بلوایا گیا تو اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو لے آؤ، میرے محبوب کو لے آؤ، اور فرمایا مسجد اقصیٰ کے راستے سے لے آؤ، مسجد اقصیٰ کے راستے سے لے آؤ۔ اب میرا سوال یہ ہے رضا صاحب، کیا مسجد اقصیٰ کی طرف سے کوئی سیڑھی لگی ہوئی آسمان کی طرف؟ بولیے، یا ادھر سے کوئی راستہ ہے نکلتا آسمانوں کی طرف؟ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ وہیں سے جا سکتے تھے، وہیں سے ڈائریکٹ ادھر جا سکتے تھے۔ یہ کیوں فرمایا کہ میرے محبوب کو ادھر لے آؤ، مسجد اقصیٰ کے راستے میں آؤ، اس راستے پر لے آؤ؟ وجہ یہ تھی وہ نبی و وہ رسول جو حضور کی محبت میں تڑپتے تھے، دعائیں کرتے تھے، التجائیں کرتے تھے۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ تو وہ نبی تڑپتے تھے، روتے تھے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ آج کی رات معراج کی یہ جو شب تھی، ان نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت کی رات تھی۔ اللہ نے نبیوں سے فرمایا کہ نبیوں، اے رسولوں، آج کی رات تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاؤ، مسجد اقصیٰ میں سب جمع ہو جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ میں جبریل سے کہتا ہوں ادھر سے لے کر آؤ، ادھر سے لے کر آؤ، میرا محبوب آئے گا۔ پھر جس کو شوق دیدار تھا اس کا وہ شوق پورا ہو جائے گا، جس کو شوق تھا کہ امتی ہو جائیں وہ میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھ کے پڑھے اقتداء میں امتی ہو جائے، جس کی جو خواہش تھی پوری کر دی جائے گی۔ تو سب نبی مسجد اقصیٰ میں حضور کا انتظار کرنے لگے، آقا کا انتظار ہو رہا تھا، حضور کا انتظار ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھے کہ جب میرے آقا اس راستے پر گئے تو حدیث میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوا قائم یصلی فی قبر۔ اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قبر پر، اپنی قبر میں یا قبر کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ یہی سنا ہے نا ترجمہ؟ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، 56 سے زیادہ معنی ہے لفظ صلاۃ کی۔ نماز معنی یہاں پر نہ جچتا ہے نہ بنتا ہے۔ کوئی پوچھے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب سب نبی انتظار کر رہے ہیں،
سب نبی ادھر حضور کا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں کہ حضور آ رہے ہیں؟ بولیے۔ اور جو قبر میں نماز ہوتی ہے فرض نہیں ہوتی، وہ نفل ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ نفل ہوتی ہے۔ اب حضور کا ادب فرض ہے، حضور کا ادب کیا ہے؟ فرض ہے، اور وہ نفل ہے، وہ نماز نفل ہے۔ آقا کا ادب فرض ہے۔ جب سب نبیوں میں دھوم مچی ہے، سب نبیوں میں دھوم مچی ہے، حضور آ رہے ہیں، اور ایسی سواری پر سوار کہ پلک جھپکنے میں سواری پہنچ بھی جائے گی۔ اب ایسے میں جب میرے آقا کی آمد کا وقت ہو، موسیٰ علیہ السلام حضور کا انتظار اور استقبال کریں گے یا اپنی نماز میں داخل ہو جائیں؟ بولیے۔ حضور کا ادب یہ ہے کہ آپ کا استقبال کیا جائے، آپ کو خبر ہے، آپ کو خبر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب نبی تو ادھر ہیں، یہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں دعوت نہیں؟ سب نبی مسجد اقصیٰ میں سمٹ سمٹا کے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا دعوت نہیں تھی؟ ہاں، انہیں بھی دعوت تھی، انہیں بھی دعوت تھی، مگر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب جس راستے پر آ رہا ہے، جس راستے پر آ رہا ہے، اس راستے میں میرا مزار ہے، میری قبر ہے، طلحہ میں ہوں جو اس راستے میں میری قبر ہے، مولا مجھ کو اجازت دے کہ میں دوہرا استقبال کروں، ادھر بھی ادھر بھی، سبحان اللہ، ادھر بھی اور ادھر بھی، میں اپنی قبر پر کھڑا ہو کے تیرے محبوب کا استقبال کروں۔ اجازت مل گئی، سب نبی ادھر انتظار کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ادھر دست بستہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں۔ اور جیسے حضور کی سواری آئی، حضور نے دیکھا، فرمایا ہوا قائمن یصلی فی قبری، وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ بمانا یہاں پر نماز نہیں ہے، درود ہے، یعنی جیسے ہی انہوں نے حضور کو دیکھا تو استقبالیہ کلمات کہے اور حضور پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، تو وہ درود پڑھ رہے تھے، حضور پر سلام پڑھ رہے تھے۔ آقا نے دیکھا اور پھر حضور کی سواری پلک جھپکنے میں قریب سے گزر گئی، قریب سے گزر گئی، اور پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ جب ادھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پھر سامنے کھڑے، موسیٰ علیہ السلام پھر سامنے کھڑے ہیں۔ اگر نماز میں ہوتے تو ادھر ہی رہ جاتے، نماز میں ہوتے تو حضور تو پلک جھپکنے میں پہنچ گئے، یہ ادھر تھے، گویا غافل نہیں تھے حضور سے۔ نماز میں شاغل اگر ہوتے تو ادھر نہ ہوتے، تو پھر ادھر نہ ہوتے۔ وہ نماز نہیں تھی، وہ حضور پر درود و سلام تھا۔ جب پلک جھپکنے میں سواری گزر گئی تو نبی کی رفتار براق کی رفتار سے تیز ہے، اس سے پہلے ادھر پہنچ گئے، اس سے پہلے ادھر پہنچ گئے۔ انہوں نے دوہرا استقبال کیا، انہوں نے دوہرا استقبال کیا۔ جب حضور کا استقبال ہوا، جبریل نے اذان کہی، جبریل نے اذان کہی اور نماز شروع ہو گئی۔ آقا کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا، پھر سب نبیوں کی ملاقات کروائی گئی۔ سب کی جو خواہشیں تھی، تمنائیں، آرزویں، وہ روتے تھے، تڑپتے تھے۔ آج ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ جس کو شوق دیدار تھا اس نے دیدار کیا، جو چاہتا تھا کہ امتی ہو جائیں وہ حضور کا امتی ہو گیا۔ اب یہ منظر فرشتے تک رہے، یہ منظر رب کے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ منظر رب تعالیٰ کے فرشتوں نے دیکھا وہ بھی تڑپ گئے، مچل گئے۔ وہ بیت المعمور جو ان کا قبلہ ہے اس کا طواف کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، عرض کرتے کہ مولا نبیوں کو تو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا اور اپنے محبوب کا دیدار کروایا، ملاقات کروائی، ہم بھی تو تیرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں مولا، ہمیں بھی اس پیکر نور کی زیارت کروا دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فرشتوں
ان انبیاء رسل کو تو جمع کیا اقصا میں، تم جمع ہو جاؤ سدرۃ المنتہا پر، سبحان اللہ. تم ادھر جمع ہو جاؤ. میں جبریل سے کہتا ہوں کہ جبریل میرے محبوب کو لے آ اور سدرۃ المنتہا کے راستے سے لے آ. نبیوں کے لیے فرمایا ادھر سے لے آ، اب فرشتوں کے لیے فرمایا ادھر سے لے آ. مسجد اقصا سے سدرۃ المنتہا کے راستے پر لے آ. میرا محبوب جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے گا تم سب جمع ہو کے بیٹھ جاؤ، تم سب جمع ہو کے بیٹھ جاؤ. فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی وہ سارا درخت سدرہ کا فرشتوں کے نور کے سائے میں آ گیا، ڈھانپ دیا گیا. اور قرآن کہتا ہے، اس طرف اشارہ کرتا ہے، اِذْ یَغْشَ السِّدْرَةَ مَا یَغْشَىٰ. محبوب یاد کرو جب سدرہ کو ایک ڈھانپنے والی شے نے ڈھانپ لیا. یہ فرشتوں کی کثرت کی طرف اشارہ. یہ بیان کر کے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ فرشتوں. میرا محبوب جب ادھر سے گزرے گا تو روک لیا جائے گا. کیسے؟ سواری بدلی کے بہانے روک لیا جائے گا اور کلام ہوگا. جتنی دیر میرا محبوب رکے گا تم بھی تک لینا، تم بھی دیکھ لینا. تو اس طرح لوگوں یاد رکھ لو، ہر نبی اور ہر رسول ساری زندگی حضور کو طلب کرتا رہا. حضور کی محبت میں ہر نبی جیتا تھا، حضور کی خواہش میں، حضور کی طلب میں. ہر نبی کے قلب میں، سینے میں حضور کی محبت کا سمندر موجزن تھا. یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر ہو گیا دوسری مرتبہ جب کعبہ تعمیر ہوا، بھئی میری طرف توجہ کرے، میری طرف توجہ کرے. کعبہ جب بولیے تعمیر ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا؟ اور اسی لمحے کے انتظار میں تھے کہ جب خدا خود کہے کہ مانگ تب میں مانگوں. اب اللہ نے فرما دیا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا عطا کیا جائے گا. تو ان کے لبوں پر یہ دعا مچلی، باری تعالیٰ تیری طرف سے آنے والی کتابوں میں نبی آخر زمان کا ذکر پاتے. وہ محبوب جس کی خاطر تو نے ہمیں بھیجا، جس کی خاطر تو نے ہر شے کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور جس کی خاطر کل کون اور بقا پیدا کیے گئے، اور جس کی خاطر ہم انبیاء رسل کے سلسلے شروع کیے گئے. مولا اس آنے والے نبی کو میری نسل میں پیدا کر دے، مجھے اس نبی کا جد بنا دے، دادا بنا دے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ آنے والا میری نسل میں پیدا ہو. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. وقت لوگوں گزرا، آگے بڑھتے ہیں، وقت گزرا. پھر وقت آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. کوہ طور پر جاتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، باری تعالیٰ کیا تو دور ہے؟ کیا تو دور ہے کہ تجھے پکاروں، یا تو قریب ہے تجھ سے سرگوشیاں کروں؟ مولا میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تجھے دیکھ نہیں پاتا. مولا تو کدھر ہے؟ کیا دور ہے؟ میں تجھے دیکھ نہیں پاتا، صرف محسوس کرتا ہوں. مگر مولا تو بتا تجھے کیسے یاد کروں؟ کیا تو دور ہے کہ تجھے پکاروں، یا تو قریب ہے تجھ سے سرگوشیاں کروں؟ فرمایا موسیٰ میں تیرے آگے ہوں، میں تیرے پیچھے ہوں، میں تیرے دائیں ہوں، میں تیرے بائیں ہوں. میرا بندہ جب تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور جب جلوت میں، اجتماع میں میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں. عرض کیا مولا مجھ کو کوئی ایسا عمل بتا دے، ایسا کوئی عمل بتا کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں. فرمایا موسیٰ اگر تو میرے قریب رہنا چاہتا ہے تو میری قربت کا سب سے بہترین راستہ ایک ہے. مولا وہ کیا؟ فرمایا صبح و شام میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کر. یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جب معافی ہو گئی، جب ان کی معافی ہو گئی، اور بعض روایات بھی آتا ہے کہ یہ جنت ہی کا واقعہ ہے.
اور بعض روایات میں جب معافی ہو گئی اور اما ہوا بھی مل گئی، بچھڑ گئے تھے، کیا یہ جو میدان عرفات ہے نا، عرفات کہتے ہیں پہچان کو، یہ عرفان سے عرفات، پہچان کی جگہ، یہاں پر آ کر دونوں پھر مل گئے تھے، ایک سائیڈ پہ اترا، دوسرا دوسری سائیڈ پہ اترا، اور بچھڑے رہے، اور انہیں ہوش بھی نہ تھی، ہر وقت روتے تھے، اور جب معافی ہو گئی تو عرفات میدان، جس میدان میں ملے ایک دوسرے کو پہچانا، اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں، میدان عرفات، وہاں پر پہنچنا حج کا حصہ ہو گیا، وہاں پر پہنچنا حج کا حصہ ہو گیا، جز ہو گیا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اب وہاں پر ملے، اب جب نکاح ہوا، جب آدم اور حوا کا نکاح ہوا، عرض کیا مولا مہر کیا دوں، مہر، حق مہر ہوتا ہے نا نکاح کا، حق مہر کیا دوں؟ فرمایا اور کوئی شے نہیں چاہیے، صرف میرے محبوب نبی آخر الزمان پر 16 مرتبہ درود و سلام پڑھ دے۔ لوگوں، آدم اور حوا جن کے بطن سے، جن کے جوڑ سے سارے انسان پیدا ہوئے، سب نبی پیدا ہوئے، سب رسول پیدا ہوئے، سب غوث کتب ابدال پیدا ہوئے، سب انسان نیک تھے یا بد، مسلم تھے یا غیر مسلم، سارے انسان جس نکاح سے پیدا ہوئے، اس نکاح کی جو حق مہر تھا وہ درود بر محمد تھا۔ اس لیے اس نکاح کے سلسلے میں جو پیدا ہوا اس میں صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ ہر کسی کی پیدائش اے حضور کے وسیلے کے بن کرو، اے آقا علیہ السلام کے صدقے کے بن کرو۔ تم بھی پیدا نہ ہوتے اگر حضور نہیں ہوتے۔ حضور پر درود پڑھا گیا تو نکاح جڑا، تعلق بنا، زوج بنے، یہ تعلق جڑا تو پھر تم پیدا ہوئے۔ ہر کوئی اپنے وجود میں حضور کے صدقے وسیلے کا محتاج ہے۔ پھر یہ وقت بھی گزر گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اور ہر وقت وہ کیا کرتے؟ اپنی امت کو جمع کر لیتے، جس طرح آپ جمع ہیں، جمع کر کے پھر کیا کہتے؟ ہر وقت حضور کے تذکرے کرتے۔ قرآن کہتا ہے مبشرن رسول من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک محبوب تشریف لائے گا، ان کا نام گرامی احمد ہوگا۔ آپ کے حواریوں نے پوچھ لیا کہ اے کلمۃ اللہ، آپ کو اللہ نے اپنا کلمہ بنایا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا کلمہ بنایا ہے، کیا وہ آنے والا جس کی خبریں روز ہمیں دیتے ہیں تو کیا وہ آپ سے بلند ہوگا مرتبے میں؟ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی مرتبے میں ہو سکتا ہے؟ اس پر ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ میرے امتیوں، لوگوں، تم کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس محبوب کے جوتے سیدھے کرنے کی اگر نوکری مل جائے تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کوئی نہیں۔ لوگوں، آقا علیہ السلام کا ذکر، آقا علیہ السلام کے قصیدے، آقا علیہ السلام کے تذکرے، آقا علیہ السلام کی نعتیں، میرے آقا کی باتیں اور حضور کی عظمت کے ڈنکے، یہ رب نے بھی بجائے ہیں، یہ انبیاء رسول نے بجائے ہیں۔ وقت کی پہلی اکائی سے حضور کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور زندگی کے اس دنیا کے ہر مرحلے پر انبیاء رسول نے حضور کا ذکر کیا، اپنی قوموں کو نبی آخر الزمان کی خبریں دی، لوگوں کو بتایا تاکہ ہر کسی کو خبر ہو جائے وہ جو آنے والا ہے وہی اصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر احبار و رہبان، عیسائی علماء، یہودی علماء اپنی نسلوں کو حضور کی باتیں بتاتے تھے، حضور کے تذکرے کرتے تھے۔ اب اینڈ میں یہاں پر کرتا ہوں، یہاں پر میں ٹھیک ہے جی۔